بے سند روایت نہیں دی جائے گی. آپ کے کربلا ریسرچ پیپر میں بے سند روایت موجود ہے. کوئی بے سند روایت نہیں. ذرا بتائیں کہ جو بے سند روایت کون سی حدیث میں نے اس میں بے سند دی ہوئی ہے. ذرا جس کا سوال ہے وہ ایک پیپر ہے, کون سی حدیث بے سند دی ہوئی ہے بتائیں. جس کا سوال ہے کوئی نہیں ہے. رہ گا جو نوٹ کے ساتھ میں نے مختلف لوگوں کے اقوال لیے ہیں وہ نمبری میں تو نہیں ہے نہ وہ حدیث میں ہے. ہاں چونکہ وہ آپ کے اتنے بڑے ہیں کہ آپ کو حدیث سے آگے وہ محبوب ہے. جلال الدین سیوطی کا نام باپا جانی کس طرح لیتے ہیں؟ 72 دفعہ سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا. تو میں جلال الدین سیوطی کی کتاب میں نہ لکھوں کہ اس نے لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور پر حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی, انہوں نے ختم کروا کے تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت داخل کی. جن لوگوں کو تم اللہ رسول سے بھی بڑا مانتے ہو, میں ان کی کتابوں کے حوالے تو میں نہ دوں, تمہارے لیے ہے, میرے لیے تو اللہ اس کا رسول کافی ہے. سمجھ گئے آپ کو بات کی؟ سمجھ رہے نا؟ اور ان لوگوں کے بعد بھی ممبر رسول پر بنو امیہ جو ہے وہ حضرت علی اور ان کے چاہنے والوں کو لعنت کرے. ٹھیک ہے, جو صحیح مسلم میں 6229 ہے, لعن اللہ ابا التراب. یہ صلح حسن کے بعد کی حدیث ہے, کیونکہ ہے کہ مروان کی اولاد میں سے ایک بندہ گورنر بنا مدینے کا. تو مروان کی اولاد میں سے بنا تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مروان کی اولاد اگر عبد الملک بن مروان ہے پھر تو یہ واقعہ کربلا سے بھی بعد کا واقعہ ہے. تو نہیں رکی لعنت. اور مسلم کے الفاظ ہیں 6229 نمبر حدیث, لعن اللہ ابا التراب, ابو تراب پر لعنت.